وہ جو ہے میرے ساتھ یا نہیں؟ حضرات میں صرف دو نمونے پیش کرنا چاہتا ہوں دعاؤں کے کہ امام نے کس طرح سے دعائیں مانگی ہیں، اگر سننا پسند کریں۔ حضرات آج تک دنیا دم بخود ہے، تقریباً 70 کی دہائی میں امریکہ میں ایک ریسرچ کی گئی کہ یہ معلوم کیا جائے کہ سمندر کتنا گہرا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ دریافت ہوا ہے کہ جتنے بڑے بڑے پہاڑ زمین پہ موجود ہیں اس سے زیادہ اونچے پہاڑ سمندروں میں ہیں، سمندر کے اندر، اور سمندر سے اوپر نظر نہیں آتے، اتنا گہرا ہے سمندر۔ تو انہوں نے کہا کہ جب گہرائی میں گئے تو وہاں دیکھا بہت سی مچھلیاں ہیں۔ میں سائنس کا درس نہیں دینے والا، توجہ کیجیے گا، کہا اس کی گہرائی، سمندر کی گہرائیوں میں بہت سی مچھلیاں اور بہت چھوٹی چھوٹی مچھلیاں، کہا کہ اتنی چھوٹی ہیں کہ سمندر کی لہریں اتنی تیز ہیں کہ اگر یہ مچھلیاں اوپر آئیں تو لہریں انہیں مار دیں، ختم کر دیں، تباہ کر دیں اور ان کی بالکل وہ ختم ہو جائیں۔ تو کہا پھر ان کو آکسیجن کیسے ملتی ہے، ان کو سمندر کی گہرائیوں میں ہوا کیسے ملتی ہے؟ پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے؟ سائنس نے بڑا تجربہ کیا، کہا کہ نہیں، خود وہیں سمندر کی گہرائیوں سے کچھ تھوڑا بہت وہیں سے ہوا نکلتی ہے اور ان کی اپنے خود گلپھڑوں سے اللہ نے ان کے اندر آکسیجن پیدا کی ہے، وہ نکلتی ہے اور وہ اس کو آکسیجن کو لے لیتی ہیں اور وہیں پہ رہتی ہیں، اوپر نہیں آتی، وہیں پہ۔ حضرات اب چوتھے امام کی دعا کو سنیے گا، صحیفہ سجادیہ میں فرماتے ہیں، کہتے ہیں تعریف اس خدا کی، الحمدللہ الذی، کا تعریف اس خدا کی کہ جس نے سمندر کی گہرائیوں میں ایسی ایسی مخلوقات موجود ہے جنہیں اوپر آنے کی ضرورت نہیں دی۔ ابھی سائنس سمندر کی گہرائیوں میں نہیں پہنچی، ہم ایسے امام کی امامت کے قائل ہیں جنہوں نے 1400 سال پہلے بتا دیا کہ خدا ان مچھلیوں کو وہاں ہوا پہنچا دیتا ہے، وہ مچھلیاں اوپر نہیں آتی۔ اور فرمایا آپ نے حضرات یہ امام کی ایک دعا ہے، آج تک لوگ سوچنے پہ دم بخود ہیں۔ حضرات یہ ایک ایک جملے کے اندر امام کی ایک ایک دعا کے جملے میں پورا پورا سمندر امام نے ایک کوزے میں بند کیا ہے، ایک ایک دعا کو پڑھتے چلے جائیے۔ حضرات آج تک ایک اختلاف ہے، میں منطق کا درس نہیں دے رہا ہوں، میں نے کہا نا کہ سائنس کا درس نہیں تھا، میں نے صرف مثال پیش کرنی تھی، یہ منطق کا درس نہیں ہے، لیکن سنیے گا جملے کو۔ آج تک بحث ہے کہ تاریکی کیا چیز ہے، اس کا وجود کیسا ہے، آیا نور کے نہ ہونے کا نام ظلمت ہے، آیا لائٹ کے نہ ہونے کا نام تاریکی ہے، ڈارکنس ہے؟ دوبارہ غور کیجئے گا، آیا روشنی کے نہ ہونے کا نام، روشنی کے نہ ہونے کا نام تاریکی ہے؟ آپ ایک مرتبہ زمین کی گہرائیوں کے اندر دیکھیے، تاریکی تاریکی بھری ہوئی ہے، جیسے وہاں پہ آپ روشنی ڈال دیں ساری تاریکی چلی جاتی ہے، روشنی بھر جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تاریکی کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، نور کے نہ ہونے کا نام تاریکی ہے۔ نہیں معلوم میں سمجھا پایا کہ نہیں؟ نور کے نہ ہونے کا نام، میں نے کہا نا منطق کا درس نہیں ہے لیکن جملے کو پیش کر رہا ہوں۔ حضرات آج تک سائنس نے بڑی ترقی کی، کہا حتیٰ ہم جانتے ہیں نور کا وزن کیا ہے، نور کا وزن معلوم کیا، ابھی تک کوئی آلہ دریافت نہیں کر پائے جو ظلمت کا وزن معلوم کر سکے، جو تاریکی کا وزن معلوم کر سکے۔ چوتھے امام کی ایک دعا کا جملہ ہے کہ تعریف اس خدا کی کہ جو نور کے وزن کو بھی جانتا ہے، تاریکی کے وزن کو بھی جانتا ہے۔ میں جب کیلیفورنیا میں پڑھ رہا تھا، بہت سے کیلیفورنیا میں امریکہ کی ایک اسٹیٹ ہے، وہاں پہ بہت سے سائنسدان بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ امام کے اس ایک جملے سے پتہ چلتا ہے کہ سائنس لکھی ہی امام نے۔ وہ سائنسدان دم بخود تھے، کہا کہ آج تک ایک آلہ دریافت نہیں ہو پایا، پورے امریکن نے سارا دماغ لڑا دیا کسی طریقے سے ایک آلہ دریافت کر لیں کہ ظلمت کا وزن معلوم ہو جائے۔ حضرات میں کس طرح سے پیش کروں، ہم کس امام کی عظمت کے قائل ہیں؟ اب سمجھ میں آیا کہ قرآن و اہل بیت کیوں ساتھ ساتھ ہیں؟ جیسے قرآن میں کبھی تضاد نہیں، ائمہ کی زندگی میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ حضرات علوم اہل بیت، یہ امام کا ایک صرف یہ دعاؤں کا، میں نے کہا تھا صرف دو نمونے پیش کروں گا، بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ حضرات یہ ایک مثال ہے، دوسرے ہیں امام کی عبادت، اور تیسرے ہے امام کے سجدے۔ اگر سننا چاہیں تو میں پڑھاؤں گا۔ حضرت سجدہ، کیسا سجدہ؟ طولانی ترین سجدے، گھنٹوں سجدہ کرتے تھے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ آپ لوگوں نے واقعہ سن رکھا کہ ایک جملے کے لیے زحمت دے رہا ہوں، واقعہ سب کے ذہنوں میں ہوگا، میں جانتا ہوں شیعہ بچہ شاید واقعہ کو جانتا ہو۔ مدینہ شہر میں ایک آواز کسی نے بلند کی کہ زین العابدین علیہ السلام کا بیٹا کنویں میں گر گیا ہے۔ امام کی زوجہ نے جملہ سنا جو جناب فاطمہ بنت امام حسن مجتبیٰ ہے، یعنی
امام کی بیٹی ہیں، امام کی پوتی ہیں، امام کی زوجہ ہیں، امام کی بھتیجی ہیں، امام کی ماں ہیں، امام کی دادی ہیں. یہ مقام ہے جناب فاطمہ بنت امام حسن مجتبیٰ کا. جناب سید سجاد کی زوجہ ہیں. بس جملہ سنا لیکن ممتا ماں کو کوئی روک نہیں سکتا. زار و قطار رونا شروع کیا اور فوراً امام کے پاس آئیں. دیکھا امام سجدے میں. جب سجدے میں دیکھا نا تو کہا کہ ہمارا بیٹا کنویں میں گر گیا. اس کے بعد انتظار میں بیٹھی رہیں. بہت دیر بعد امام سجدے سے اٹھے, آنکھوں میں آنسو دیکھے. کہا کیا بات ہے کنیز خدا اس طرح سے گریہ کر رہی ہیں؟ کہا کہ میری آواز آپ تک نہیں پہنچ رہی تھی. کہا حدیث ہے نا پیغمبر کی کہ نماز مومن کی معراج ہے اور سجدہ نماز کی معراج یہاں نہیں وہاں ہوتی ہے. جملے کو پیش کر گیا ہوں. حضرت یہ سید الساجدین ہے. کہا میں خدا کی بارگاہ میں تھا, کہا ہمارا بیٹا کنویں میں گر گیا. امام نے کہا رونا بند کر دیجئے, میں ابھی بچے کو لے کے آتا ہوں. بس بھئی کیونکہ جانتی تھی امامت کے گھرانے کی تھی, عصمت کبریٰ کی پروردہ تھی, فوراً آنسو صاف کر لیا کہ بس امام نے کہہ دیا بس بچہ آ جائے گا. امام ایک مرتبہ چلے. جیسے امام نے چلنا شروع کیا, چاروں طرف سے مدینہ کا مجمع کنویں کی جانب تھا. امام نے جب چلنا شروع کیا مجمع نے راستہ دینا شروع کیا. محسوس یہ ہو رہا تھا امامت راستہ بنا رہی ہے. امام آگے بڑھے, جیسے کنویں کے دہانے پہ بڑھے پہنچے تو امام نے آواز دی, کہا اے پانی میری امانت کو لوٹا دے. سارے مدینے نے دیکھا کہ ایک مرتبہ کنویں کا پانی ابھرنے لگا. جب دیکھا تو امام باقر پانی کے اندر نہیں اوپر کھیل رہے تھے. آپ نے غور فرمایا, ایک مرتبہ امام نے فوراً اپنی آغوش میں لیا اپنے بیٹے کو. جیسے ہی چلنے لگے نا تو ایک آدمی نے سوال کیا کہ فرزند رسول آپ پریشان نہیں ہوئے کہ آپ کا بیٹا کنویں میں گر گیا؟ یہ کئی گھنٹوں سے کنویں میں تھا, کچھ ہو جاتا, آپ کے چہرے پہ کوئی پریشانی ہی نہیں ہے. کہ جب میں نے اس کی عبادت میں خیانت نہیں کی, کہ جب میں نے اس کی عبادت میں خیانت نہیں کی تو وہ میری امانت میں کیسے خیانت کر سکتا؟ امام نے کہا غور فرما رہے ہیں, امام نے کہا جب میں نے اس کی عبادت میں خیانت نہیں کی. یہ ہیں سید الساجدین. کیوں نہ سجدے کہیں کہ مجھے ناز ہے کہ مجھے سجاد نے بھی کیا. ایک مرتبہ سجدے میں جائیں, سجدہ ناز کرے جس کے سجدے پہ. حضرات یہ سید الشہداء کا پروردہ جناب سید الساجدین یہ ہیں زین العابدین. حضرات دعا امام کی انداز سے تھی, اور تاریخ میں ملتا ہے کہ سب سے زیادہ غلام لے کے آزاد دو افراد, دو ہستیوں نے کی ہیں, امیر المؤمنین نے اور جناب سید سجاد نے. یا دوسرے الفاظ میں کہوں پہلے علی نے اور چوتھے علی نے. حضرات کیونکہ سب محمد سب علی ہیں, جملے کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں. کثرت سے غلام خریدتے تھے اور غلاموں کی تربیت کر کے آزاد کر دیتے تھے. تربیت کر کے آزاد کر دیتے تھے. معاشرے کے بہترین افراد چوتھے امام کے تربیت یافتہ غلام ہوتے تھے. میں جملہ کہہ گیا ہوں. حضرات جس کے غلام ایسے ہوں اس کی عظمت کا کیا اندازہ. یہ قرآن ہے, بولتا قرآن ہے. حضرات کثرت سے غلام خریدتے امام, تربیت کرتے جاتے, آزاد کرتے جاتے. حضرات ایک مرتبہ اہل سنت کا راوی ہے, وہ کہتا ہے کہ مدینہ کے اندر قحط پڑ گیا. کربلا کا واقعہ ہو چکا تھا, مسلمانوں کی شاید گناہوں کی وجہ سے کیا ہوا, واقعہ ہررا ہو چکا تھا. مدینہ کے اندر قحط تھا, ایسا قحط تھا کہ بارش نہیں ہو رہی تھی. سب مسلمان پریشان ہوئے, مسجد نبوی میں جمع ہوئے. کہ پروردگارا اگر ہم پہ رحم نہیں کھاتا تو یہ تیرے نبی کا شہر ہے. اب سب کے سب رونے لگے, دعائیں مانگنے لگے. راوی کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا دعائیں قبول نہیں ہو رہی تھی. شاید اہل بیت پہ اتنا ظلم ہو گیا تھا کہ اب خداوند متعال کی رحمت نے اپنے دروازے بند کر لیے تھے کہ جب تک بارش نہیں ہوگی اہل بیت راضی نہ ہو جائیں, ان پہ اتنے ظلم نہ کرو. کربلا کا واقعہ ہوا تھا تو کہا پڑے بہت پریشان تھے, مسلمان پریشان تھے. راوی خود ہی کہتا ہے میں نے دیکھا اتنے میں ایک افریقی غلام, موٹے موٹے ہونٹ تھے, بالکل ایک بھدا سا آدمی, ایک چلتا ہوا آیا, خاموشی سے کونے میں ایک جگہ پہ بیٹھ گیا. کہا یہ بالکل سیاہ فام تھا, میں نے دیکھا افریقی غلام ہے بیٹھا. کہا لیکن اس کے پیشانی پہ نور تھا, میں خاموشی سے اس کے پیچھے بیٹھ گیا. دیکھوں, کہا یہ مجمع کو دیکھنے لگا, کوئی مجھے دیکھ تو نہیں رہا.
کیا کچھ ہی دیر بعد اس نے خاموشی سے ہاتھوں کو بلند کیا کہ پروردگارہ تجھے اس کا واسطہ جس کا میں غلام ہوں، مدینے والوں پہ بارش برسا دے۔ کہ یہ جملہ کہا، اس کے ہاتھ نیچے نہیں گئے تھے، بارش ہونے لگی۔ کہ یہ خاموشی سے اٹھا اور نکلنے لگا، کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ اس کی دعا قبول ہوئی۔ خاموشی سے اٹھا جانے لگا۔ راوی کہتا ہے میں خاموشی سے اس کے پیچھے تعاقب کرنے لگا، معلوم تو کروں کس کا غلام ہے کہ اس کے آقا کا ایک واسطہ بارش برسا دیتا ہے۔ کہ میں پیچھے چلنے لگا، جب میں چلا تو دیکھا یہ سید سجاد کے گھر میں چلا گیا۔ کہ میں نے فیصلہ کر لیا کسی نہ کسی دن امام سے اس غلام کو مانگ لوں گا۔ کہ ایک دن میں، اس دن تو بارش تھی، ایک دن میں گیا سید ساجدین کے، کہا کہ سید سجاد اگر آپ سے کچھ مانگو عطا کریں گے؟ امام نے کہا جو مانگو گے عطا کروں گا۔ کہا آپ کو ایک غلام چاہیے؟ امام نے آواز دی کہ ذرا غلاموں کو بلاؤ، سب ایک صف میں کھڑے ہو جائیں گا، جو غلام مانگو گے عطا کر دوں گا۔ کہا مولا وہ جو غلام مجھے چاہیے یہاں نہیں ہے۔ امام نے کہا بلاؤ، کیوں چھپ رہے ہو؟ ایک مرتبہ وہ سامنے آیا، وہی غلام، کہا یہی غلام مجھے چاہیے تھا۔ تو جیسے ہی راوی کہتا ہے میں نے غلام مانگا، اس نے ہاتھوں کو بلند کیا کہ پروردگارہ تو جانتا ہے میں نے تجھ سے وعدہ کر رکھا ہے جب تک زندہ رہوں گا سید سجاد کے در پہ رہوں گا، یا تو میرے اس وعدے کو پورا کر دے یا پھر مجھے موت دے دے۔ اور راوی کہتا ہے کہ جیسے اس نے یہ دعا کی زمین پہ گر گیا، دیکھا تو اس کا دم نکل گیا تھا۔ کہا ایک مرتبہ میں نے سید سجاد سے کہا مولا یہ کون تھا، کیا تھا؟ کہا یہ مستجاب الدعوات تھا۔ مستجاب الدعوات اسے کہتے ہیں جس کی ہر دعا مستجاب ہوتی ہو، جس کا غلام ایسا ہو، جس کے غلام کی تربیت ایسی ہو کہ ہر دعا مستجاب ہوتی ہے، اس امام کا مقام کیا ہوگا؟ آپ کو اندازہ ہوا ہم کس امام کے ماننے والے ہیں؟ کہا کہ مجھے حسرت رہی کہ کاش میں اس سے کبھی اپنے حق میں دعا منگوا لیتا۔ میں کہوں گا کہ وہ امام جس کی تربیت تھی، انہی سے کہتے ہیں حضرات یہ تربیت ہے امام علیہ السلام کی، جس کے ادنا سے غلام مستجاب الدعوات بن جائیں، کہ جن کی بارگاہ میں پلنے والے، جن کے گھر میں رہنے والے مستجاب الدعوات